یہی ایک قطرہ، سبحان اللہ، یہی ایک قطرہ جن کو فکر آخرت پیدا ہو جائے، جنہیں اپنا مقصد دنیا نہ رہے بلکہ ہر چیز اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کو تلاش کریں ہر چیز کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ جو آنسو کا یہ قطرہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آنسو کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ یہ رونے تک نہیں ہے کہ کسی کو پالیں خوش ہو کے بعد آنسو نکال دیں، کسی غم میں آنسو نکل جائیں، یا کسی خوشی میں آنکھیں نکل جائیں، یا کسی تکلیف میں، یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے حقیقت۔ یہ آنسو کی حقیقت کیا ہے؟ اس طرف جاؤ جس کی حقیقت ہے کہ ہر چیز کا تعلق کس سے ہے؟ میری بات سمجھے یا نہیں؟ کس سے ہے؟ اس کو ادھر پلٹو تو اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ ایک آنسو کی قیمت یہ ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور گارنٹی ایسی ہے کہ اس آنسو کے بدلے سے وہ شخص اتنا ناممکن ہوگا اس کے جہنم میں جانا جیسے کہ دودھ تھنوں کے اندر واپس چلا جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ آنسو جس کی قدر یہ حقیقت میں، اس لیے میں نے پیدا کیا آنکھ میں تیرے آنسو، وہ کب آئے گا؟ سبحان اللہ، دنیا کے رونے سے نہیں آئے گا، دنیا کی تکلیف پہ نہیں آئے گا، دنیا کی خوشی پہ نہیں آئے گا، محبوب کے بچھڑنے سے نہیں آئے گا۔ یہ آنکھ سے اس وقت ٹپ کے جس وقت میرا ذکر ہو رہا ہو تو رو رہا ہو، سبحان اللہ، میرا نام آ رہا اور تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں گے؟ کیوں؟ میرا نام ہی ایسا ہے۔ کوئی لڈو کھا رہا ہو کہ جی مٹھائی نہیں، تم کھٹاس ہے، کوئی جلیبی کھا رہا ہو کہ اس میں کیا ہے، تو بالکل پھیکی ہے۔ ہمارا معاملہ ایسے ہی کہ اتنا شیریں، اتنا زبردست نام کہ جس کے لینے کے ساتھ ہی آنکھ ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک دم بتاتی ہے، ظاہر کرتی ہے کہ یہ نام تو وہ ہے، دیکھ میں کس طرح چھلک کے تیرے آنکھوں سے گری اس وقت۔ مانتے ہیں کہ اس کی قیمت تو اتنی ہو جائے گی کہ اگر یہ آنسو زمین پہ چھلک جائے، جہاں تو بیٹھے زمین پہ گر جائے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ روز قیامت میں جہاں میرا حساب کتاب چل رہا ہوگا، دنیا کھڑی ہوگی، اس آنسو جو تو نے زمین پہ گرا ہے، یہ آنسو وہ بن جائے گا کہ روز قیامت میں تجھے عذاب نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ذکر کرنے بیٹھا کریں تو ایک چیز کا خیال رکھیں، دنیا کو فراموش کریں، اللہ سے دعا کریں، بہت عاجزی سے اللہ کی طرف جائیں۔ یہ اتنا بڑی عبادت کی توفیق اللہ دے رہا ہے کہ کروڑوں انسان اس زمین کے اندر روز دستے چلے جا رہے ہیں، گھوڑوں میں جا رہے ہیں، ان کو ذکر کا کوئی تمیز ہی نہیں، ان کو مراقبے کا کچھ پتہ ہی نہیں، قلبی ذکر کا شعور ہی نہیں، اللہ کا نام دل سے لینا آتا ہی نہیں، اور جس اللہ والے نے دل سے ہی نہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ اقفال، لطیفہ نفس، پورے جسم کے اندر ذکر کہنا سکھا دیا۔ انسان کی زندگی ہے، ذکر سارے وجود رواں ذکر کرنے لگے تو مجھے بتائے اس کی آنکھ نہیں روئے گی اللہ کے ذکر چشم میں، مزے میں اور محبت کے اندر، کو رونا نہیں آئے گا۔ طریقہ یہ ہے، اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو ہم سمجھیں ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم پہنچ نہیں سکے، اس میں ڈیفیکٹ کیا ہے، منزل تک کیوں نہیں حاصل ہوا کہ ہمارے آنکھوں اس کی محبت میں چھلکی کیوں نہیں ابھی تک؟ کبھی اپنے آپ کو ذکر کرنے والا سمجھیں، کبھی انعامات کی طرف نہ دیکھیں، منزل کی طرف سمجھیں، کہ اپنی آنکھ کو شعور بتا دیں کہ درد ہو تو کسی لیے روزہ آتا نہیں آتا، ہاتھ میں پھوننے لگے آتا ہے نا، تو اللہ کا نام آ رہا ہے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں، اگر ہاتھ کو سن کر دیں آپ جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں تو ہاتھ میں چیرا بھی لگا دیں تو ہمیں آنکھ سن لیں گے آنکھوں سے نہیں، کیوں؟ کیا کہ بے حس ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ذکر کر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو نکل رہے تو ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا جائے، اپنے شیخ کو بتائیں، ملاقات کی جائے، جی میں تو جہاں تک مجھے شعور آ گیا، بڑا کرم ہے اللہ کا کہ میں ان کروڑوں انسانوں سے باہر نکل آیا ہوں جو ذکر کا جانتے ہی نہیں، لیکن ابھی تک میں بے حس ہوں، میری حس کو جگا دیں۔ توجہ شیخ ایسی ہوتی ہے کہ نظر مارے گا تو چیز ہی پیدا ہو جاتی ہے۔